کبھی دل میں یہ خیال آیا ہے کہ اگر خدا سے سیدھی بات کرنے کا موقع مل جائے تو کوئی کیا کہے گا، کیا گلے شکوے کرے گا؟ علامہ اقبال نے نہ صرف یہ سوچا بلکہ اس کا ایک پورا تصوراتی جواب بھی لکھ ڈالا۔ تو آئیے آج اسی زبردست مکالمے جواب شکوہ کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور اس سارے مکالمے کے مرکز میں کون ہے؟ شاعر مشرق علامہ اقبال۔ دیکھیے، وہ صرف ایک شاعر نہیں تھے، وہ تو ایک ایسے مفکر تھے، ایک ایسے فلسفی تھے جنہوں نے کائنات کے سب سے گہرے، سب سے بڑے سوالات کو اپنی شاعری میں چھیڑنے کی ہمت کی۔ ذرا سوچیں تو، کوئی خدا کے سامنے کھڑا ہو اور پوچھے، یا اللہ یہ سب کچھ غلط کیوں ہو رہا ہے؟ بس یہی وہ جرت والا سوال تھا جو اقبال نے اپنی نظم شکوہ میں پوری قوم کی طرف سے پوچھ ڈالا تھا۔ تو شکوہ میں اقبال ایک طرح سے پوری مسلم امت کی آواز بن گئے، اور انہوں نے خدا سے پوچھا کہ آخر ہمارے زوال کی، ہماری اس بدحالی کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ تھا اس مکالمے کا پہلا حصہ، یعنی انسان کا شکوہ۔ لیکن پھر خدا کی طرف سے جواب آیا، اور یہ جواب غصے والا نہیں تھا، نہیں، بلکہ اس کی شروعات ایک گہری سمجھ سے ہوتی ہے۔ خدا کی طرف سے شکوے میں چھپے ہوئے درد کو بھی مانا جاتا ہے، اور اس کے بیان کرنے کے خوبصورت انداز کو بھی سراہا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہا جا رہا ہو کہ ہاں، تمہاری کہانی میں دکھ تو بہت ہے، لیکن تم نے اسے بیان بڑے کمال سے کیا ہے۔ لیکن اس تعریف کے فوراً بعد اصل مسئلے کی تشخیص شروع ہوتی ہے، یعنی اصل بیماری کیا ہے۔ اور جواب کا جو سارا خلاصہ ہے نا، وہ اس ایک مصرے میں چھپا ہوا ہے: ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ بات یہ نہیں کہ رحمت کی کمی ہے، نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے، کوئی سچے دل سے طلب کرنے والا ہی نہیں ہے۔ یہی بات آگے چل کر اور بھی واضح ہوتی ہے۔ خدا کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ارے بھائی، دینے والے کے ہاتھ تو کھلے ہیں، ہم تو بادشاہت دینے کو تیار ہیں، نئی دنیایں دینے کو تیار ہیں، لیکن کوئی لینے والا بھی تو ہو، کوئی ڈھونڈنے والا تو سامنے آئے۔ تو مسئلہ پیشکش کا نہیں، طلب کا ہے۔ اب تشخیص اور گہری ہوتی ہے۔ اب بات صرف خواہش کی کمی کی نہیں رہی، بلکہ معاملہ جاتا ہے روحانی سستی اور غلط ترجیحات کی طرف۔ نظم میں پھر ان رویوں پر تنقید کی جاتی ہے جہاں عبادتیں اور روحانی ذمہ داریاں ایک بوجھ بن چکی ہیں۔ صبح کی نماز کے لیے اٹھنا ایک مشکل کام لگتا ہے، رمضان کے روزے ایک مصیبت لگتے ہیں، اور پھر ایک بہت ہی چپتا ہوا سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا وفاداری کا یہی مطلب ہوتا ہے؟ اس کے بعد نظم ایک بڑی زبردست مثال دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دیکھو، جیسے ستارے ہوتے ہیں نا، اگر ان کے درمیان کشش ثقل ختم ہو جائے تو وہ بکھر جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کوئی بھی قوم اگر مذہب اور ایمان کو چھوڑ دے تو وہ بھی بکھر جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو جوڑنے والی اصل طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی بیماری کی تشخیص، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل ہے ان بنیادوں کی طرف واپس لوٹنا جو سب میں ایک جیسی ہیں، جو سب کو جوڑتی ہیں۔ کون سی بنیادیں؟ ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن، ایک قبلہ اور ایک ہی دین۔ یہی تو وہ ستون ہیں جن پر اتحاد کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ تو نظم یہ کہتی ہے کہ بھئی، جب اتنی ساری چیزیں مشترک ہیں تو سوچو کچھ بڑی بات تھی اگر مسلمان بھی ایک ہوتے۔ اس ایک چھوٹی سی لائن میں نا اتحاد کی جو طاقت ہے وہ بھی نظر آتی ہے، اور اس کے نہ ہونے کا افسوس بھی جھلکتا ہے۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ نظم پھر ان اندرونی تقسیموں پر بہت سخت تنقید کرتی ہے جو قوم کی طاقت کو کمزور کر رہی ہیں۔ کہیں فرقہ بندی ہے، کہیں ذات و پات کا نظام ہے، اور پھر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا یہی وہ طریقے ہیں جن سے دنیا میں ترقی کی جاتی ہے؟ تو چلیں اس سب کو سمیٹتے ہیں۔ آخر اس پورے مکالمے کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، جواب شکوہ آخر میں صرف ایک نظم کا جواب نہیں رہ جاتا، یہ ایک آئینہ بن جاتا ہے۔ ایک ایسا آئینہ جو ہمیں دکھاتا ہے کہ الزام دوسروں پر لگانے کے بجائے اپنے اندر جھانکو۔ یہ ہمیں خود احتسابی کی دعوت دیتا ہے، یہ سوال کو باہر کی دنیا سے ہٹا کر ہمارے اپنے اندر لے آتا ہے۔ اور اقبال کا یہ پیغام یہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا یہ ایک صدی پہلے تھا، کہ دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے کہ آج کے دور میں ہم اس خود احتسابی کے پیغام سے کیا سبق سیکھتے ہیں؟